اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس دن ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ تمہارے وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہم قسم کھاتے ہیں اس اللہ کی جو پروردگار ہے، ہم مشرک نہ تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو تو صحیح کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں مشرکین کی وہ بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانتے، پھر اس بات پر آگے کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی دلیل دیں، یعنی فرشتہ ہمارے سامنے آئے اور کو واضح کتاب مکمل طور پر ہمارے سامنے رکھے تاکہ ہم مان جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے چند باتیں، چند کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ آپ ان کو یوں کہیں۔ ان کا جواب دیا گیا کہ اگر آپ کے سامنے مکمل قرآن بھی آ گیا تو تب بھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ ہم نے تورات دے کر بھیجی تھی، مکمل ہی بھیجی تھی، انجیل بھی مکمل بھیجی تھی، تم نے تو ان کی بھی نہیں مانی، اور تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی نہیں ہے، ان کا تعارف ہی نہیں ہے، ان کا نام ہی نہیں بتایا گیا، اور پھر تم جھوٹ موٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے، کبھی اللہ کا بیٹا بنا دیتے، کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو وہ درجہ دے دیتے جو رب کو دیا جاتا ہے۔ تم تو یکے بعد دیگر پینترے بدلتے رہتے تھے، تمہارا خدا ہی بدلتا رہتا تھا۔ اور پھر آج کی زیر درس آیت مبارکہ اللہ رب العالمین ان مشرکین کو یوں کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے اپنے معبود بنا رکھے تھے، بتایا نا کتنے خدا تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تھا تو بیت اللہ میں تشریف لے گئے تو کتنے بت نکلے؟ 360 خدا تھے ان کے۔ اور 360 خداؤں کے ذمے کیا کیا کام تھے؟ اب اس کا اندازہ خود کر لیں۔ ابھی عقل ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام لے کر آیا نا تو میرے اسلام لانے کے بھی عجیب واقعہ تھا۔ جب ہم سفر پہ جاتے، جب ہمیں کوئی خدا نہ ملتا، وہ آٹے کا خدا بنا کے جیب میں ڈال لیتے، کوئی مٹی کا خدا بنا کے جیب میں ڈال لیتے فوری، لیکن تصور ہوتا تھا۔ اور میں نے جیب میں خدا بنا کے ڈالا تو نکل گیا میں۔ پھر جنگل میں پہنچا، مجھے بھوک اور پانی نے ستایا، پیاس لگی، میں نے خدا کو نکالا باہر، میں کہ ہاں جی اب تھوڑی لوٹ پہ گئی۔
اب بھوک لگی ہے نا مجھے، پیاس لگی ہے، لاؤ مجھے۔ اور خدا کو سامنے رکھا، اور سامنے رکھ کے اب خود نکل کے دائیں بائیں کہ کہیں سے کچھ کھانے کے لیے مل جائے، کوئی پانی نظر آ جائے۔ واپس آئے تو خدا صاحب نے غسل فرمایا ہوا تھا، وہ خدا گیلا تھا، مجھے پانی پینے کے لیے نہیں ملا اور یہ خود نہا رہا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے؟ میں نے اس کو کہا یار مجھے بھی تو پانی دو نا۔ ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آیا، پھر کے گھوم پھر کے پھر واپس آ گئے، پھر دیکھا اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تیسری مرتبہ یوں ہی دیکھا گیا، دیکھا ایک کتا ان کے جانے کے بعد آتا اور اس کے اوپر پیشاب کرتا، خدا کے اوپر کتا پیشاب کرتا۔ وہ فوراً میری چھٹی اس نے کام کیا، یار جو خدا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا وہ مجھے کیا دے گا؟ اللہ نے ہدایت کے لیے کایا پلٹی، میں نے بت کو وہ دے مارا پانی کے اندر، جہاں گندا پانی جمع تھا، گٹر کا پانی۔ پرانے دور میں ابھی بھی دیہاتوں میں وہ چھپڑ نما ایک تالاب سا ہوتا ہے، وہ سارے گاؤں کا پانی گندا وہیں پر جمع ہوا کرتا ہے، تو میں نے وہاں پھینک دیا، جان چھٹے۔ میں ایک رب کو تلاش کرتا ہوں جو سب کو پال رہا۔ اب ان کی تلاش میں نکلے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچے، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ یہاں پر انہی خداؤں کے بارے میں اللہ سوال کر رہا ہے کہ میں نے جب تمہیں جمع کرنا ہے نا، سب کو جمع کروں گا میں، اگلے اور پچھلے سب جمع ہوں گے، اور میں تم سے یہ پوچھوں گا، ثم نقول للذین اشرکوا، ہم آپ سے کہیں گے، پوچھیں گے، بتاؤ کہاں ہیں وہ شرکا تمہارے، کہاں ہیں وہ خدا تمہارے جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے تھے؟ کبھی کسی چیز کا خدا، کوئی کس چیز کا خدا، کوئی حاجت پوری کر رہا ہے، کوئی تمہاری کوئی ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ ذرا لاؤ میرے سامنے جس نے تمہاری ضرورت اور حاجت پوری کی تھی۔ تو اللہ خود ہی جواب دے گی، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کتنے نہ تھے نا، کہاں بھاگ گئے وہ، کہاں چلے گئے؟ لاؤ تلاش کر کے، وہ صاحب ہی مکر جائیں گے۔ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی کسی کو خدا نہیں بنایا تھا، قسم اٹھا لے، ہم نے تو کسی کو معبود نہیں بنایا تھا۔ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، تم اس وقت بھی جھوٹ بولتے تھے اور آج بھی جھوٹ بول رہے ہو، اس وقت بھی کذب بیانی سے کام لیا تھا، آج بھی بدماشی کر رہے ہو، اور پھر آج جتنی جلدی جان چھٹن والی ہو نا، نہیں، اللہ کہے گا ہاں بھی ذرا لاؤ تلاش کر کے، ابھی جواب نہیں دینے کے لیے تیار ہوں، قیامت کا دن ہے، اب اس جواب دینے کے لیے 50,000 سال لگیں گے ان کو، 50,000 سال تک وہ جواب تلاش کریں گے، کیا جواب دیں؟ جھوٹے تو پڑ گئے نا، اور 50,000 سال کے بعد پھر رب تعالیٰ ان کو پکڑے، ہاں جی آ جاؤ، بس ختم، اب مہلت اور ٹائم نہیں ہے۔ وہ جو 50,000 سال کا دورانیہ ہوگا، وہ ذرا تصور کریں، ہمیں کوئی کہہ دینا کہ 5 منٹ کے لیے آپ نے یہاں بیٹھنا ہے کمرے کے اندر، باہر نہیں نکل سکتے آپ، صرف اتنا ہی ذہن میں بٹھا کر ذرا سوچ لیں کہ کسی نے ہمیں بٹھا دیا، اپنی مرضی سے 2 گھنٹے بیٹھے رہے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی پریشانی نہیں، کسی نے بٹھا دیا، آپ یہاں سے ایک قدم نہیں ہل سکتے، کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ قید خانہ ہے۔ اور پھر انتظار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے، الانتظار اشد من الموت، یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔
5 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تو وہاں 50,000 سال بیٹھنا پڑے بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر کروٹ بدلے، کروٹ بھی بدل جائے گی، وہی ساکن ہے اور تلاش کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہیں تو کوئی مددگار مل جائے، کہیں سے کوئی ہماری معاملت کر دے، کوئی جواب ہمیں مل جائے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس جواب کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں آج موقع دیا ہے۔ ہم اپنی صفوں میں، اپنی گریبان میں، صفوں میں نہیں، اپنی گریبان میں ذرا دیکھیں، کیا ہمارا تو کہیں کوئی معبود نہیں ہے؟ ہم نے بنا رکھے، برادری کو خدا بنا رکھا ہے کہ نہیں؟ اپنے ناک کو خدا بنا رکھا ہے کہ نہیں؟ تجارت اور دکانداری کو خدا بنا رکھا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے آؤ، 5 دفعہ بلا رہا ہے، خیر جو نہیں جانے، کبھی جاتے ہیں اپنا کام کر لیں، گاڑ مکتا لیں، سفر کر لیں، فلاں کام کر لیں، یہ سارے کام پہلے کرتے ہیں اللہ کی بات میں۔ اللہ کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، پتہ چلا کہ اللہ معبود نہیں ہے، دکان معبود ہے، رشتہ داری اولاد معبود ہے، بیوی بچے معبود ہے، تو ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو گیا یا تصور کر لیا تو سمجھ لیں کہ ہم بھی اسی صف میں کھڑے کر دیے گئے۔ اس صف میں کھڑا ہونا سب سے بڑی ناکامی ہوگی، اور سب سے زیادہ ابھی جہنم میں نہیں گئے، ابھی جہنم میں نہیں گئے، اس سے پہلے عذاب شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی اس گھنونی سازش، گھنونے جرم سے اور بدترین جرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں مشرکین کی صفوں سے نکال دے۔ اللہ کرے ہم سب کو، ہم سب کے حال پر رحم فرما کر ہمیں صحیح معنوں میں اللہ وحدہ لا شریک کو ذات اور صفات کے ساتھ مان کر، یقین کر کے، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔